اگلا حصہ، اگلی بات، رات اور دن، زندگی ایک توازن کا پیغام۔ دن میں کی علامت میں ہے رات، دن محنت کی علامت ہے، رات سکون کا تحفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان بھی اسی توازن سے مضبوط ہوتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں ہر لمحے اپنی پہچان کروا رہا ہے، عمل کے ساتھ سکون دل۔ اور یہ ایک اختلاف اللیل والنہار، اور بدلتا ہے چاند اور رات اور دن کو۔ دن اور رات میں نشانی ہے، دن کو روشنی، رات کو اندھیرے کا سبب بنایا۔ پھر رات اور دن اور رات کی کمی اور پیشی کا نظام بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نومبر اور دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظام کا خالق بھی واحد ہے۔ یہ پکچر اگر آپ دیکھیں تو پورا ہمارا سولر جو سسٹم ہے، زمین، آسمان، زمین، چاند اور سورج کا، تو زمین جو ہے وہ سورج کی چکر لگا رہی ہے، چاند جو ہے زمین کے چکر لگا رہی ہے۔ ان دونوں کے جو ہے مدار جو ہے ہمارے سامنے آربٹ ہے۔ اور پھر جو زمین جو ہے وہ اپنے اس پہ ایکسس پہ وہ روٹیٹ کر رہی ہے، جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ اس کا اینگل ہے ایک، جو ہے اس اینگل کی وجہ سے اس میں جو جو موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے، ہمیشہ ایک موسم نہیں رہتا، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ اینگل نہ ہوتا، سیدھی ہوتی، تو جہاں پہ جو موسم تھا وہی رہنا تھا، اسی پہ زمینیں روٹے۔ اس میں ہر کام میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ جو ہمارا رب جو ہے وہ کتنی حکمت والا، عزیز اور حکیم ہے، کس طریقے سے انہیں سارے بنائی ہیں۔ ایک چھوٹا سسٹم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پورا سسٹم جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنائی۔ دوسری دلیل، دن اور رات کے اختلاف میں ارشاد فرمایا کہ دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے۔ اگر دن نہ ہوتا تو اگر رات ہی ہوتی تو عالم میں ہمیشہ تاریکی اور ظلمت کی مصیبت میں گرفتار ہوتا، چلنا پھرنا کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگر رات نہ ہوتی، اگر دن ہوتا تو راحت اور آرام، چین اور سکون سے رات کی نیند سکون سے حاصل ہوتا ہے، وہ تمام جہان محروم ہو جاتے ہیں۔ اب جب رات کو ہم سوتے ہیں تو جب دن میں کام کرتے ہیں تو ہمارے جو اپنے ٹیشوز یا سسٹم جو ہیں وہ ڈیٹیوریٹ ہوتے ہیں، اور رات کی نیند جو ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرتی ہے۔ رات کی نیند وہ ریپیئر کرتی ہے۔ اگر آپ کی، میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا پوسٹ، کہ اگر آپ کی جو ہے ڈیپ سلیپ کم ہو تو آپ کو جو ہے وہ پارکنسن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے، یا بھولنے کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کی ڈیپ سلیپ کم ہو جائے تو۔ یعنی کہ صرف اس کو، یعنی نیند نہیں، صرف گہری نیند کو، کہ اس میں جو مین ریپیئر ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کی اور جسم کی، تو اگر وہ نہیں ہو، ریپیئر نہیں ہوگی تو پھر آپ کے جو ہے وہ چیزیں کمزور ہو جائیں گی۔ جس کے قبضے میں قدرت میں آسمان، زمین، چاند، سورج کی ڈور ہے، وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس میں اگلا ہے کہ سمندر میں چلتی کشتیاں اعتماد کی علامت ہے۔ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ انسان جب کشتی میں بیٹھتا ہے تو پانی پر بھروسہ کرتا ہے، مگر اصل سہارا تو رب کا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی سفر کی علامت ہے، بھروسہ اللہ پر۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی جو کہ بہتی ہے سمندر میں اور نفع دیتی ہے انسانوں کو۔ والفلک کی، اور فلک کشتیاں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی میں باہر جو سمندر، بیما جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ینفع الناس جو نفع دیتی ہیں، ناس لوگوں کو۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ والفلک التی تجری فی البحر، دریا اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز، بما ینفع الناس جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سمندر میں رواں کشتیوں پر نشانی ہیں، محض اللہ کی قدرت سے پانی پر قائم رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے پانی کو، کہ وہ جو ہے وہ ہلکی چیز کو یا ایک والیوم کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ یہ اس صفت کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے وہ سمندر میں آنے جانے کا، پانی پہ چلنے کا یہ چل رہا ہے۔ اگر یہ پانی میں صفت نہ ہو، جیسے ہوا میں صفت نہیں ہے اس کو سسٹین کرنے کی، تو یہ گر جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے عقل اور شعور رکھنا لوگوں کے لیے نشانی ہے، لوگوں کو ان کے ساز و سامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرتی ہیں۔ آج کے زمانے کو چھوڑ کے پہلے یہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو ہوا کے رخ پہ چلتی تھی، ہوا ان کو پش کرتی تھی، اور لوگ موسموں کو جانتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب کن مہینوں میں سال کے کس حصے میں سفر کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں سورہ یاسین سے اس سلسلے ملتے ہیں، وَآیَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان میں ایک نشانی، یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کر دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر انہی کے لیے ویسی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن وَإِن شَأْنَا
वंशा नुगरिकुहुम फला सरीग लहुम वला हुम युनकिज़ून। हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, उनकी कोई फरियाद सुनने वाला ना हो, किस तरह ना किसको बचा सकें। इल्ला रहमतम मिन्ना व मतान इलाहीन। बस हमारी रहमत है जो उनको पार लगाती है एक ख़ास वक्त तक ज़िंदगी की मतलब फ़ायदा उठाने का मौका देती है। अगर इन आयात को देखें, ये 41 से लेकर 44 तक, साइंस अपनी जगह पे है लेकिन अल्लाह की कुदरत अपनी जगह पे है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हमने उनकी एक निशानी के तौर पे उनको कश्ती पे सवार कर दिया और ऐसी कश्ती और बनाई। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, उनकी तो फरियाद सुनने वाला ना हो, ना किस तरह ये बचाए जा सकें, यानी किसकी रहमत से चलें, बस ये हमारी रहमत है जो उनको पार कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इल्ला रहमत मिन, दुनिया के असबाब हमें नजर आते हैं, असल चीज़ अल्लाह की रहमत है। असबाब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कि उनका जो है वो एग्जीक्यूट करना, उनको उनसे फ़ायदा उठाना, फ़ायदे के काबिल होना, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत, वो बस हमारी रहमत जो पास। ये सिर्फ कश्ती नहीं, इसको ले लें, दुनिया के पूरे निज़ाम को ले लें, हर एक चीज़ को ले लें, वो है अल्लाह ताला ने बनाई। अगर चला चाहे तो वो वापस ले सकता है, उसकी रहमत है। और एक ख़ास वक्त तक ज़िंदगी से फ़ायदा होने का मौका देते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मौका, अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी है, सुनने की सलाहियत दी है, देखने की सलाहियत। अब देखते हैं दुनिया में कई लोगों की आंखें चली जाती हैं, कई लोगों का सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है, कई लोगों को बोलने की, कई लोगों को समझने की सलाहियत। ये निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने दिया, तो ये उसके हुक्म से ही काम कर रहे हैं। हम हमें उसको जो अल्लाह ताला ने हमारे उसके हवाले कर दिया, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दरियाई और समुद्री रास्ते कदीम ज़माने में नकलो हमल के लिए मारूफ रास्ते थे। जूं जूं दुनिया ने तरक्की की, ज़राए में खातर खा तरक्की हुई, बागबानी कश्तियों की जगह बड़े बड़े माल बरदार जहाज मार्ग वजूद में आए, जिनके जरिए लाखों टन माल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। खुश्की और हवाई ज़राए की निस्बत बड़ी बहरी ज़राए से नकलो हमल आज भी सस्ती है। और यही वजह है कि दुनिया में किसी एक कोने से पैदा होने वाली एक चीज़ दुनिया के किसी दूसरे कोने तक आसानी पहुंच जाती है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी जो वो आप समुद्र के जरिए चीज़ें आती जाती हैं। ये हमारे सामने कश्ती है, इसमें लोग सफ़र करते हैं, कितना बड़ा जहाज़ है, और कितनी दुनिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है इससे सफ़र करती है। और ये बार बरदार जहाज़ है, जो सामान के कंटेनर्स हैं जो उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे जो कंटेनर्स होते हैं, ऑयल के कंटेनर्स होते हैं, ऑयल को एक जगह से दूसरी तक ले जाने वाले, तो ये सारे जो वो खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की। लेकिन जो असल है वो अल्लाह ताला ने ये सिफ्त दी है पानी को, कि इसको सस्टेन कर रहे हैं, और ये काम चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस सिफ्त का यहाँ जिक्र भी किया है और ये बताया भी है। आगे जो हमारे सामने आती है, इसी हिस्से का जो आखिरी था, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और यह कि बारिश का नज़ूल और मुर्दा ज़मीन में नई ज़िंदगी। उसके बाद जब बारिश ज़मीन को ज़िंदा करती है, वैसे ही अल्लाह की रहमत दिलों को ज़िंदा करती है। ये भी अल्लाह की रहमत होती रहती है, जो इंसान के ज़हन और दिलों को अल्लाह ताला जिंदा फरमाते हैं। अगर खुश्क हो जाएं तो कुरान की बारिश उनमें ज़िंदगी डाल देती है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि हम रिवाइज करते हैं। जैसे आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, हम अल्लाह ताला की हिकमतों और नेमतों का जिक्र फरमा रहे हैं, तो ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें हर लम्हे अपनी पहचान करवा रहा है। वमा अनज़लना मा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, वमा और जो अनज़ला उसे नाजिल की, अल्लाह ने, मिनस समाई आसमान से, मान पानी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सारी गुफ्तगू का। सारे इंपॉर्टेंट थी लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निशानात कुदरत ही बयान फरमाया कि वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, ये भी अल्लाह की निशान में से एक निशानी है कि उसने आसमान से पानी नाजिल किया। कुरान में बार बार आता है कि देखो हमने किस तरह बादलों को एक दूसरे से दूसरी जगह चलाते हैं, फिर उसके ज़रिए से खुश ज़मीन पर बारिश बरसती है, जिसके ज़रिए से हम खेतियाँ उगाते हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों की खुराक बनती हैं। ये भी अल्लाह ताला के इनाम है कि खेती बाड़ी का काम जदीद तर्ज पर होने लगा। आलात ज़राअत में तरक्की हुई, ज़राए आवाशी की सहूलतें, आबपाशी की सहूलतें मुयसर आईं, नई किस्म की खादें दरियाफ्त हुई, जिनसे पैदावार में इजाफा हुए। ये तमाम चीज़ें इंसानी मईशत से मुतल्लक हैं और अल्लाह ताला के इनामात हैं। इसलिए फरमाया कि इसमें अक्लमंद लोगों के लिए वाज़े निशानी है। इसमें जो है वो इसकी तफसीर मफ़हूमुल कुरान में है कि अल्लाह की कुदरत की एक छोटी सी मिसाल अल्लाह ताला से फरमाता है कि हमने पानी को ज़मीन के अंदर ठहरा दिया। अगर हम इस अगरचे हम इस पर भी कुदरत थी कि बारिश का पानी बरसने के बाद बहकर ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो ठहरा नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। कुदरत
نے انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کو کئی تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا، کئی پہاڑوں کے اندر پھیلی ہوئی رگوں میں کے ذریعے پانی کے اندر اتار دیا۔ یوں پانی زمین پہ پھیل کر محفوظ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے زمین کو کھود کر پانی نکال لیتا ہے۔ اگر اس پانی کو ہم لیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جو زمین ہے اس کا ایک سلوپ ہے، اگر آپ پاکستان کو لیں نا تو یہ پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور سمندر میں جا گرتا ہے، تو یہ ایک سلوپ ہے۔ اس سلوپ کی وجہ سے اور بارش جب ہوتی ہے تو یہ پانی بہتا ہے اور بہہ کے جاتا ہے دریاؤں کی شکل میں، اور یہ جا کے پھر جب سمندر میں گرتا ہے سلوپ کی وجہ سے۔ اگر سلوپ نہ ہو تو پانی ایک جگہ رک جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانی جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو زمین کے اندر پانی کی سطح بہت نیچے چلی جاتی ہے، اور جب آدمی پمپ لگاتا ہے یا کنویں کھودتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کہیں پانی 50 فٹ کی گہرائی میں ملتا ہے، کہیں 10 فٹ کی گہرائی میں، کہیں پہ 400 فٹ کی گہرائی پہ چلا جاتا ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس کا لیول جو ہے وہ اونچا آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اس طرح پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ منجمد کر کے پہاڑوں پر لاد دیا ہے۔ برف کی صورت میں یہ نہ خراب ہو نہ ضائع ہو، بلکہ آہستہ آہستہ پگھل کر پورے عالم میں بغیر کسی پائپ لائن کے پھیلتا رہتا ہے۔ زمین کو ہموار نہیں بنایا، بلکہ پہاڑوں سے سمندر تک مسلسل ڈلوان بنایا ہے۔ یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے۔ پانی زندگی کی بنیاد اور اللہ کی عظیم نشانی ہے، جو اس کی قدرت، رحمت اور حکمت کا ظاہر کرتی ہے۔ جیسے بارش زمین کو زندگی عطا کرتی ہے، ویسے ایمان دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، انہیں ضائع نہ کریں، اس کے شکر گزار بنیں۔ پانی ہمیں عاجزی اور احساس بندگی اور اللہ پر انحصار کا سبق دیتا ہے۔ اس کی حفاظت اور قدردانی صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا وضو کے بارے میں کہ کم سے کم پانی وضو کیا جائے، اور ہمیں اگر تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو تب بھی پانی کم استعمال کرو، تبھی اس کو ضائع نہ کرو۔ دراصل دراصل اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا منظر ہے، جو ہر لمحے ہمیں رب کی قدرت، حکمت اور مہربانی کو یاد دلاتا ہے۔ یہ اس کی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب پانی کم ہو جائے۔ جب پانی وافر مقدار میں ملتا رہتا ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے جب وہ انسان سے کم ہو جائے۔ جب نعمتیں ملتی رہتی ہیں اس کی قدر، وہ قدردانی نہیں ہوتی۔ لیکن اصل کیا چیز ہے؟ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی جو نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور ایسے استعمال کرے کہ دوسروں کے لیے بھی وہ باقی رہ سکیں۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ اینڈ پہ پھر دیکھو، سنو، سوچو، تمہیں ہر لمحہ اپنے پہچان کروا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو الحمدللہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیوز بھی ملتی ہیں اور اس کی پریزنٹیشن ملتی ہے، ان کی وجہ سے آپ یہ سبق تیار بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تیار کریں، دوستوں کو پہنچائیں، تو اس سے کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ خصوصاً فرمایا تم سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے، اور دوسروں کا دعا کرتے ہیں، ہم عہد کریں کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سے مطالعہ کریں گے، اور ہم زندگی میں قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر جی۔ جی لقمان بھائی، مشورہ کرنے 5 یا 10 منٹ کا جو ہے ہمارا گرامر کا ہے اس کو سکپ کر دیں یا اس کو کنٹینیو کریں؟ کر لیں سر، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے پھر، نیکسٹ کیری فارورڈ کر لیں، میں کر لوں گا نیکسٹ ٹائم ڈاکٹر چلیں صاحب۔ ٹھیک ہے، ریلیکس کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا پروگرام میں شامل ہونے کا، اور ریکویسٹ آپ کو کر دیا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اس پہ آپ ضرور جو ہے وہ غور کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر جی سب بہن بھائیوں کا جی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں پیدا کرے اور ہر قسم کی زندگی مشکلات سے اپنے پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔